سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن لاہور اور پشاور میں 21 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز۔ آج ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس نکالے جائیں گے۔ شہر شہر قریہ قریہ روشن، ملک بھر میں چراغاں، مساجد اور عمارتوں کو سجا دیا گیا۔ مرکزی شاہراہوں پر بھی سبز پرچموں کی بہار، رنگ برنگے برقی قمقموں سے راستے روشن، فضائیں درود و سلام سے معطر۔ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی میلاد النبی کا جشن، مشرق وسطیٰ میں ہر طرف سبز پرچموں کی بہار۔ یمن کے دارالحکومت صنعا میں ہزاروں افراد کا جلوس، ڈفلی بجا کر شہریوں نے خوشی کے گیت گائے، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ عراق میں ریلی، خواتین نے شمع روشن کی۔ فلسطین کے مغربی کنارے میں بھی عوام نے ڈرم بجا کر جشن منایا۔ صدر مملکت کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امت مسلمہ کو مبارکباد۔ کہا 12 ربیع الاول ہمیں سیرت طیبہ کو عملی زندگی میں اپنانے کا درس دیتا ہے۔ بین المسالک اور بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینا ہوگا۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا سیرت النبی پوری انسانیت کے لیے کامل رہنمائی ہے۔ نوجوان کردار، محنت اور خدمت انسانیت کو مقصد بنائیں۔ پاکستان کو مضبوط، خوشحال اور فلاحی ریاست بنانے کا عزم۔ امریکہ اور ایران کا نئی جنگ بندی پر اتفاق، اعلان چند روز میں متوقع۔ روسی میڈیا کا دعویٰ، لکھا جنگ بندی میں آبن ہرمز سے آزادانہ نیویگیشن بھی شامل ہے۔ مذاکرات اور تکنیکی میٹنگز جنگ بندی کے بعد ہوں گی۔ نئی معاہدے کی شرائط پر مذاکرات متوقع۔ امریکہ فی الحال ایران پر نئے حملے نہیں کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کی تصدیق، کہا اتحادیوں کو بتا دیا کہ تہران کے خلاف فوجی کارروائی کے بجائے پابندیوں پر توجہ دی جا رہی ہے۔ دعویٰ کیا کہ ایران کا آبن ہرمز پر اثر و رسوخ نمایاں طور پر کم ہو گیا۔ ایرانی معیشت شدید دباؤ میں، فوجی صلاحیت کو بھی نقصان پہنچا۔ ایران کا امریکہ کو نئی پابندیوں پر جوابی کارروائی کا انتباہ، واضح کیا کہ امریکی مفادات کے خلاف نئے اقدامات تیار ہیں۔ آبن ہرمز کھولنے کے لیے امریکہ کو اپنی غلطیاں درست کرنا ہوں گی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کا دو ٹوک پیغام، کہا واشنگٹن سفارتی راستے پر آنا چاہتا ہے تو وعدے پورے کرے۔ عمان سے متبادل بحری راستے پر اتفاق کا بھی دعویٰ، بولے متبادل راستہ 7 میل پر محیط ہوگا۔ انتظامات سے متعلق 30 سے 60 روز میں مزید مذاکرات ہوں گے۔ خطے میں امن، ایران کا پاکستان کے تعمیری اور مخلصانہ کوششوں کا اعتراف۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ نتیجہ خیز اور سود مند قرار دے دیا۔ قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہونے کی تصدیق۔ فیلڈ مارشل کے دورے کے نتائج جلد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایرانی صدارتی دفتر سے بیان جاری۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دورہ تہران میں صدر مسعود پزشکیان سمیت اعلیٰ ایرانی قیادت سے ملاقاتیں، امریکہ ایران کشیدگی روکنے کے اقدامات اور آبن ہرمز دوبارہ کھولنے پر بات چیت، تنازع کے فوری خاتمے پر زور دیا گیا۔ امریکہ بھی سید عاصم منیر کے مثبت سفارتکاری کا معترف۔ نیٹلی بیکر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے فیلڈ مارشل کے مثبت سفارتی کردار کو سراہا۔ محسن نقوی سے ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت۔ وزیر داخلہ نے ایرانی صدر سے ملاقات مثبت اور نتیجہ خیز قرار دے دی۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا گفتگو کا محور ایران امریکہ تنازع، مشرق وسطیٰ میں تناؤ اور آگے بڑھنے کے راستے کی تلاش تھا۔ اسلام آباد MOU کی بحالی کے لیے فریقین کی جانب سے درکار اقدامات پر بات چیت ہوئی۔ ایرانی صدر نے کھل کر اپنی حکومت کے نقطہ نظر اور خدشات سے آگاہ کیا۔ میٹنگ انتہائی مثبت نوٹ پر اختتام پذیر ہوئی۔ وزارت اطلاعات نے افغان طالبان کے پاکستان مخالف بیان کو گمراہ کن قرار دے دیا۔ ذبیح اللہ مجاہد کا بدخشاں میں مسلح تصادم میں پاک فوج کی موجودگی کا پروپیگنڈا مسترد۔ بدخشاں میں تشدد افغانستان کے اندرونی سیکیورٹی اور انتظامی چیلنجز کا عکاس ہے۔ وزارت اطلاعات کے مطابق پڑوسی ملک کو غیر مستحکم کرنے میں پاکستان کی کوئی دلچسپی نہیں۔ طالبان رجیم پاکستان پر الزام تراشی کے بجائے اپنی ناکام حکمرانی سے پیدا مسائل پر توجہ دے۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا شام کے خلاف تمام امریکی پابندیوں کے خاتمے کے فیصلے کا خیر مقدم۔ ایکس پر لکھا، مثبت فیصلہ شام کی معیشت کو بحالی اور ترقی کی جانب گامزن کرے گا۔ امریکی فیصلہ علاقائی امن اور استحکام میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ اسحاق ڈار کا شام کی خود مختاری، اتحاد اور علاقائی سالمیت کے لیے مستقل حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم سے سعودی کاروباری وفد کی ملاقات، اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ کے مختلف امکانات پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو اسٹریٹجک اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کے خواہاں، کہا مشترکہ تعاون کے لیے یہ بہترین اور موزوں ترین وقت ہے۔ وفد کا زراعت، بندرگاہوں، ہوائی اڈوں کی آؤٹ سورسنگ اور توانائی شعبوں میں سرمایہ کاری میں اظہار دلچسپی۔ پیٹرولیم مصنوعات پھر مہنگی، پیٹرول 1 روپیہ 12 پیسے مہنگا، نئی قیمت 343 روپے 10 پیسے مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپیہ 11 پیسے اضافہ، فی لیٹر قیمت 371 روپے 80 پیسے ہو گئی۔ اطلاق 2 دن کے لیے ہوگا۔ بانی کو اسپتال منتقل نہ کرنے پر توہین عدالت درخواست کی جلد سماعت کی جائے۔ پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ میں متفرق درخواست، توہین عدالت کی درخواست پر عائد اعتراضات بھی دور کر دیے۔ رجسٹرار آفس نے الزامات کی فہرست موجود نہ ہونے کا اعتراض لگایا تھا۔ بیرسٹر گوہر نے رجسٹرار سے ملاقات کر کے اعتراض دور کیا۔ رجسٹرار آفس نے درخواست کو 8 نمبر الاٹ کر دیا۔ سماعت 16 ستمبر کو ہوگی۔ عظما خان کی جانب سے کیس جلد مقرر کرنے کی درخواست بھی دائر۔ سپریم کورٹ کا آرڈر لیٹر اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا۔ جس نے بھی اس کو روکا اچھا نہیں ہوا۔ ہم چاہ رہے تھے کہ یہ میٹر ونس اینڈ فار آل ختم ہو جاتا۔ صحت کے مسئلے پہ سیاست نہ ہو، اس پہ بیان بازیاں نہ ہو۔ آپ جو تھی مرضی اس کا علاج کریں، لیکن اگر آپ اس بورڈ کے پاس نہیں لے کے جائیں گے، اس کی فیملی کی تسلی نہیں ہوگی، تو یہ ایشو لائیو رہے گا۔ بانی کا علاج سیدھا معاملہ تھا، جس نے بھی روکا اچھا نہیں کیا۔ بیرسٹر گوہر خان کی گفتگو، کہا بانی کی اسپتال منتقلی کا پلان آخری لمحے میں تبدیل کیا گیا، جس نے بھی پلان بدلا غلط کیا۔ بیرسٹر گوہر خان نے بانی سے اپنی ملاقات کی سی سی ٹی وی کو جعلی قرار دے دیا۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں بانی کو شفا اسپتال لے جایا گیا، نہ ہی میڈیکل بورڈ بنا۔ سپریم کورٹ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی۔ سیاسی مخالفت اپنی جگہ، لیکن بانی کی صحت سے نہ کھیلا جائے۔ بانی پی ٹی آئی سے بہن نورین نیازی کی ملاقات، 40 منٹ تک ایک ساتھ موجود رہے۔ جیل سے واپسی پر نورین نیازی کا میڈیا سے گفتگو سے گریز، میڈیا نمائندوں کے سوالات کے جواب نہیں دیے۔ فیصلے کے اوپر جو ہے وہ عمل ہوا ہے، تو یہ فیصلہ جو ہے آپ کو بھی عدالت بن کے نہیں کرنا چاہیے، اور جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ عدالت نہ بنے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم بھی نہیں کر سکتے، ہم بھی نہیں کریں گے۔ ڈاکٹرز کے ایک پینل نے چیک کرنے کے بعد ان کو صحت مند قرار دیا۔ اپوزیشن عدالتی فیصلے کی خود سے تشریح نہ کرے، ہم بھی عدالت نہیں بن رہے، آپ بھی نہ بنے، حکومت کا تحریک انصاف کو مشورہ۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا، ڈاکٹرز کے پینل نے بانی کو صحت مند قرار دیا۔ صحت کے معاملے پر پہلے کبھی سیاست ہوئی اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوگی۔ پروفیشنل ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا، مطمئن نہیں تو عدالت جائیں۔ تحریک انصاف کی پریس کانفرنس سیاست تھی، معاملہ عدالت میں رکھیں گے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ہمشیرہ نے خود بتایا کہ بانی کا بلڈ پریشر نارمل ہے، جب سب نارمل ہے تو کیوں مشین پر ڈالیں۔ یہ حق ہوتا ہے اپوزیشن کا کہ وہ عدم اعتماد لائیں اسپیکر کے خلاف یا پرائم منسٹر کے خلاف، یہ ان کا ایک سیاسی جمہوری حق ہے۔ تو اگر وہ لانا چاہیں گے تو فیسیلیٹیٹ ہم کریں گے، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ نہیں آپ نہیں لا سکتے، میں نہیں لانے دوں گا، یہ ان کا حق ہے۔ تو وہ جب آئے گا وقت تو تب دیکھیں گے۔ تحریک عدم اعتماد لانا اپوزیشن کا حق، کوئی روک نہیں سکتا۔ جب وزیر اعظم کے خلاف تحریک آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ اسپیکر ایاز صادق کی گفتگو، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات سے مایوس، کہا کئی بار بات چیت کی دعوت دے چکا مگر اب تھک چکا، اب اپوزیشن پر منحصر ہے وہ آتے ہیں یا نہیں۔ اسپیکرز چیمبر میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مذاکرات، اختلافی امور پر گفتگو۔
हिना जावेद कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त, गिरफ्तार मुल्जिमान के लाहौर में DNA और पॉलीग्राफिक टेस्ट, रावलपिंडी पुलिस का तफ्तीश के लिए कानूनी माहिरीन की खदमात लेने का भी फैसला, पुलिस टीम से मुशावरत और मुआवनत करेंगे। मकतूला के शोहर और मुलाजिम को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर आज दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। IG पंजाब कहते हैं हिना जावेद कत्ल केस की तफ्तीश मेरिट पर होगी, 2 अफराद ज़ेर हिरासत और तीसरा शामिल तफ्तीश है। मीर रजा केस की तहकीकात जारी, तहकीकाती टीम का एक बार फिर गुलिस्तान जौहर में जय वक़वा का दौरा, क्राइम सीन दोबारा रिक्रिएट किया गया। माहिर अफसर ने जायजा लिया, नर्सरी मुलाजिम यासिर का बयान दोबारा रिकॉर्ड, मुलाजिम जय वक़वा पर जाकर तफसीलात बताता रहा। तहकीकाती टीम ने मुख्तलिफ सवालात किए, नर्सरी मालकान समेत 5 मुलाजिमीन के बयानात कलम बंद, एक ठेले और एक सब्जी वाले समेत मजीद 4 अफराद के बयानात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। कराची के इलाके मलीर अल-फलाह में डबल कैबिन गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जख्मी, मुश्तिल अफराद ने गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी में सवार मुसल्लह अफराद की शहरियों पर फायरिंग, गोलियां मारने के बाद डंडों से भी तशद्दुद करते रहे। झगड़े और फायरिंग की फुटेज सामने आ गई। पुलिस का फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार करने का दावा, 3 गाड़ियां भी तहवील में ले ली। पशीन के इलाके सरनान में दहशतगर्दों की फायरिंग से जख्मी होने वाला एक और मजदूर दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। मैयते अबाई इलाके मुंतकिल, अहले खाना गम से निढाल। फितनाल हिंदुस्तान का बलूचिस्तान की तरक्की के खिलाफ एजेंडा फिर बेनकाब। दहशतगर्दों ने गैर मकामी मजदूरों को बेदर्दी से शहीद किया। माहिरीन के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हजीमत के बाद बौखलाहट का शिकार दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट को हदफ बना रहे हैं। पंजाब में तालीम के दावे आसमान पर, लेकिन बच्चे ज़मीन पर। सरकारी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम, कहीं फर्नीचर गायब तो कहीं वॉशरूम्स ना होने का इंकिशाफ। समा ने सरकारी स्कूलों की अबतर सूरत हाल का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। PMIU की रिपोर्ट के मुताबिक बखर में 48, झंग 45, DG खान 37 और चिन्योट के 35% स्कूलों में फर्नीचर मौजूद नहीं। लाहौर के 27% स्कूलों में भी टॉयलेट्स नहीं। सियालकोट में तालीमी इदारों की निगरानी करने वाला डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कॉम्प्लेक्स बारिश के पानी में डूब गया। गुड गवर्नेंस के अधूरे ख्वाब दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। मुल्तान में 3 माह से तनख्वाहों से महरूम सुथरा पंजाब के वर्कर्स का पारा हाय, कचहरी चौक पर धरना। कहते हैं तनख्वाहों की अदम अदायगी से घर में फाके शुरू हो गए। अब दोस्त और रिश्तेदार भी उधार नहीं देते। तनख्वाह मांगने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। सफाई सुथराई होती नहीं, बिल क्यों भरें? अवाम ने सुथरा पंजाब का बिलिंग सिस्टम मुस्तरद कर दिया। 7 माह में जारी बिल्स की सिर्फ 3% रकम की वसूली। 13 अरब रुपए के बिल्स में से सिर्फ 36 करोड़ रुपए वसूल हो सके। मजमुई तौर पर 51,90,000 में से सिर्फ 3.25 लाख बिल्स की अदायगी। MPA शेख मोहम्मद अकरम सुथरा पंजाब की नाकिस कारकर्दगी पर फट पड़े। कहा सुथरा पंजाब में जुल्म हो रहा है, सफाई नहीं की जा रही, कोई पूछने वाला नहीं। और लीड्स का उधार लॉर्ड्स में चुकाने को शाहीन बेताब। कौमी टीम में बाबर आजम की वापसी यकीनी। कप्तान का टीम के हमरा ट्रेनिंग सेशन। नेट में फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों का सामना किया। बॉलिंग कोच उमर गुल कहते हैं 20 विकेटें लिए बगैर जीत मुमकिन नहीं, ज्यादा जिम्मेदारी बॉलर्स की है। पाकिस्तान और इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से शुरू होगा।